السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے اوزون گیس۔ اوزون گیس بہت ہی اہم ہے انسانی زندگی کے لیے اور اس زمین پر جانداروں کی زندگی کے لیے اوزون گیس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اوزون کی ایک تہ زمین کے گرد موجود ہے کرۂ ہوائی میں، اور وہ تہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کمی کے مسئلے کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، ان پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہم بات کریں گے نمبر 1، اوزون گیس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپارٹنس کیا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ اوزون گیس کی کمی کی وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ کم ہو رہی ہے، اور تیسری بات جو ہم کریں گے وہ ہے اوزون گیس کی کمی کے اس مسئلے کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، ہم کون سے وہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس سے اوزون گیس کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اوزون گیس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتی کیا ہے۔ اوزون گیس آکسیجن کی ایک قسم ہے، اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ اوزون گیس آکسیجن کی ہی ایک قسم ہے۔ آکسیجن 2 ایٹموں سے مل کے بنی ہوتی ہے، اسے O2 کہتے ہیں، جبکہ اوزون کا فارمولہ O3 ہے، یعنی یہ آکسیجن کے 3 ایٹموں سے مل کے بنی ہے۔ یہ عام نہیں ہے، یہ قدرتی طور پہ پیدا ہوتی ہے، اور قدرتی طور پہ ہی یہ کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے۔ یہ گیس کرۂ ہوائی کی دوسری تہ یعنی اسٹریٹوسفیئر میں موجود ہوتی ہے۔ یہ جو اوزون گیس ہے، یہ جو دوسری تہ ہوتی ہے کرۂ ہوائی کی، اس کے اندر اس کی یہ لیئر زمین کے اطراف میں موجود ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اوزون تہ کی اہمیت کیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو اوزون کی تہ جو بالا بنفشی شعاعیں ہیں، الٹرا وائلٹ ریز ہیں، ان کو جب وہ سورج سے آتی ہیں تو ان کو یہ روکتی ہے اور ان کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اوزون کی تہ سورج سے آنے والی شعاعوں کو فلٹر کرتی ہے اور ان خطرناک شعاعوں کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتی۔ تو اوزون اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اگر سورج کی وہ بالائے بنفشی شعاعیں الٹرا وائلٹ ریز زمین تک پہنچیں تو اس سے بہت سی خرابیاں، بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اوزون کی یہ تہ ان شعاعوں کو، جو سورج کی خطرناک شعاعیں ہیں، ان کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اب اوزون کی تہ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اوزون کی تہ جلدی بیماریوں سے بچاتی ہے، سکن ڈیزیزز ہو جاتی ہیں اگر یہ الٹرا وائلٹ ریز زمین تک پہنچ جائیں، تو اس سے جلدی بیماریاں سکن ڈیزیز ہوتی ہیں، تو یہ اوزون ہمیں ان سے بچاتی ہے۔ اوزون کی تہ ہمیں آنکھوں کی بیماریوں سے بھی بچاتی ہے، اور اسی طرح جو سکن کینسر ہے اس سے بھی بچاتی ہے۔ تو یہ نہایت اہم گیس ہے۔ یہ سکن ڈیزیزز، آئی ڈیزیزز اور اس کے علاوہ دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ کینسر سے بھی ہمیں یہ اوزون کی تہ بچاتی ہے، اس لیے یہ نہایت اہم گیس ہے۔ اب یہ کم کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ CFC گیس کا استعمال ہے۔ یہ جو فریج اور ریفریجریٹر میں جو گیس استعمال ہوتی ہے چیزوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، وہ CFC گیس کا استعمال اوزون کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ کہ اب اس پہ پابندی ہے اور کافی عرصے سے اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا، اس لیے اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اوزون کی جو تہ پتلی ہو گئی تھی، جو کمزور ہو گئی تھی، اب وہ پھر سے مرمت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ درختوں کی کٹائی جو ہے وہ بھی اوزون کی کمی کی ایک وجہ ہے۔ درخت جو ہم کاٹتے ہیں، درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، یہی آکسیجن پھر اوزون میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو اب جب ہم درخت کاٹتے ہیں، جنگلات کو تباہ کرتے ہیں، جنگلات کو آگ لگتی ہے، جس کی وجہ سے یہ درخت جو آکسیجن کے پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ہیں اور قدرت کے پھیپھڑے ہیں، یہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور درختوں کی کمی کی وجہ سے اوزون گیس کی مقدار میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔
تو اسٹوڈنٹس، کارخانوں، فیکٹریوں اور تھرمل پاور اسٹیشن سے پیدا ہونے والا دھواں اور حرارت جو ہے وہ بھی اوزون گیس کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ کارخانوں میں سے جو دھواں نکلتا ہے، جو آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ تھرمل پاور اسٹیشن وہ ہوتے ہیں جو بجلی پیدا کرنے کے لیے ہم کوئلہ اور تیل اور دیگر گیس استعمال کرتے ہیں، اس سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے اور دھواں پیدا ہوتا ہے وہ بھی اوزون کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ گاڑیوں سے پیدا ہونے والا جو دھواں ہوتا ہے، جو گاڑیاں دھواں دیتی ہیں، ان کے دھوئیں سے بھی یہ آکسیجن کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے، اوزون کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے، اور یہ گاڑیوں کا دھواں جو ہے وہ بھی اوزون کی کمی کا باعث ہے۔ پھر فصلوں اور پودوں کے اوپر جو ہم سپرے کرتے ہیں یا کیڑے مارنے کے لیے جو ہم سپرے کرتے ہیں، وہ سپرے بھی اوزون کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ مصنوعی کھادیں جو استعمال کی جاتی ہیں، آرٹیفیشل فرٹیلائزرز، وہ بھی اوزون گیس کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں، یعنی اوزون گیس کی تباہی کا ایک بڑا ذمہ دار جو فیکٹر ہے وہ مصنوعی کھادیں بھی ہیں۔ کاربن ٹیٹرا کلورائڈ جو مرکبات ہیں جو مختلف کیمیکلز میں استعمال ہوتے ہیں، سپریز میں استعمال ہوتے ہیں، اور مختلف انسان ان کو استعمال کرتا ہے۔ یہ کاربن ٹیٹرا کلورائڈ والے جو مرکبات ہیں یہ بھی اوزون کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اب اوزون کی اس کمی کے مسئلے کو ہم حل کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے CFC کلورو فلورو کاربن جو مرکبات ہیں وہ ہم استعمال نہ کریں۔ فریج کے اندر جو گیس استعمال ہوتی ہے CFC، اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ یہ کافی حد تک اس کا استعمال کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی استعمال ہوتی ہے، اس استعمال کو ہمیں کم کرنا چاہیے۔ درختوں کی کٹائی نہ کی جائے اور مزید شجرکاری کی جائے۔ ہم درخت نہ کاٹیں، جنگلات کو تباہ نہ کریں، ڈیفارسٹیشن نہ کریں، مزید پودے لگائیں، اس سے اوزون گیس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ پھر کارخانوں، فیکٹریوں، گاڑیوں اور تھرمل پاور اسٹیشن سے پیدا ہونے والا دھواں اور حرارت سے روکا جائے۔ ایسے چمنیوں کے اندر جو ایسے فلٹر ہیں جو لگائے جائیں جس سے یہ دھواں اور کاربن کے ذرات اور یہ زہریلی گیسیں فضا میں نہیں جائیں گی، اور اس طرح اوزون کی کمی کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کاربن ٹیٹرا کلورائڈ جیسے کیمیائی مرکبات کے استعمال پر پابندی ہونی چاہیے تاکہ اوزون جو ہے وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں میسر آ سکے اور اسے نقصان نہ پہنچے۔ فصلوں اور پودوں پر سپرے کی جانے والی ادویات کو انتہائی ناگزیر صورتحال میں استعمال کیا جائے اور ان کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے، اور ان کا انکنٹرولیبل ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ جتنا ہم فصلوں پہ اور کیڑے مارنے والی دوائیاں استعمال کریں گے اتنا ہی اوزون کی مقدار کم ہوگی، تو ہمیں اس استعمال کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ مصنوعی کھادوں کے استعمال کے بجائے ہمیں قدرتی گیسیں، نیچرل مینور استعمال کرنا چاہیے تاکہ آکسیجن کی کمی واقع نہ ہو۔ کیڑے مارنے والے جو سپرے ہیں جو گھروں میں بھی ہم کرتے ہیں استعمال اور باہر بھی، ان کا کم سے کم استعمال کیا جائے۔ تو یہ چند ایک تجاویز تھیں جو ہم نے جن کے بارے میں غور کیا۔ تو آج کے جو سبق ہے اس میں ہم نے اوزون کو دیکھا، اوزون کی اہمیت کو دیکھا، اور اوزون کی کمی کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں، اور اس اوزون کی کمی کی وجوہات کیا ہیں، ان پہ ہم نے بات کی ہے۔ یہ چینل ہے تعلیم منزل، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اسے شیئر بھی کیجئے اور اسے لائک بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔